الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 and 8 o'clock, and then it's repeated at different intervals so that those who may have missed it, who haven't had the opportunity to watch it, or who can't be available at that time, can watch it at other times. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان ہوتا ہے کسی خاص موضوع کے اوپر، اور پھر آپ کی طرف سے سوالات یا کوئی تبصرہ یا کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں باقی ہمارے ناظرین سامعین کے ساتھ، اور اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ اسٹوڈیو میں کال کر کے آپ لائیو ہوں گے، باقی جتنے بھی سامعین ہیں ناظرین ہیں وہ آپ کی باتیں سن سکیں گے۔ The format, as you are well aware, is that we have a short talk on a specific topic, and then it's questions from yourselves, any observations, anything that you would like to share with the viewers, listeners. And using the phone number on the screen, you can contact the studio and you will be live for all the viewers and the listeners. اور ضروری نہیں ہے کہ جس موضوع کے اوپر ہم ابتدا میں بات کر رہے ہیں اسی کے بارے میں آپ کوئی سوال کریں یا بات چیت کریں۔ جو بھی موضوع ہو، جو بھی سوال ہو، بشرطے کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی درجے کی اصلاح کے ساتھ ہو۔ You do not need to stick to the topic that we are speaking about in your questions or your observations, as long as it is for the betterment of the ummah, for the people. You're most welcome to come on air. This is a joint program for us all. ایسا کرتے ہیں، آگے بیان شروع کرنے سے پہلے ہی کچھ کالز آئے ہوئے ہیں تو وہ کالز لے لیں گے اور پھر آگے بات اپنی شروع کرتے ہیں۔ We'll take a few calls right at the beginning of the program and then we'll carry on with the topic. So you're most welcome to call in and speak to us. آپ اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے اسکرین کے اوپر نمبر ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ کال کر کے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر آپ لائیو ہوں گے، باقی تمام ناظرین سامعین وہ آپ کی بات سن رہے ہوں گے۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، کل پروگرام کے اینڈ میں آپ نے ایک بہت ہی اچھی، ہمیشہ ہی اچھی بات کرتے ہیں، بہت تحمل سے اور اتنی مطلب رواداری دکھاتے ہیں۔ تو آپ نے جو کہا کہ جب بھی گھر میں کوئی معاملہ ہو یا کسی چیز پہ بھی آپ اگر کسی چیز کے ہیڈ ہیں تو آپ کو کنسلٹیشن کرنی چاہیے اور مطلب کہ سب کے مشورے سے چلنا چاہیے۔ تو بہت بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک بیٹے کو بہت زیادہ سپیریارٹی دی، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن بعض اوقات ایک بہو کو، ایک بیٹی کو اس طرح مطلب بہت قریب رکھا جاتا ہے اور دوسرے بیٹے کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ فساد پھیلاتی ہیں، مطلب خاندانوں کے خاندان ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور بہت اچھا جو جس طرف آپ نے مطلب کہ ایک ہماری رہنمائی ہمیشہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آمین اللہ آمین تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے۔ تو آمین۔ صرف ایک پوائنٹ، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات ہمارے جو ہیروز ہوتے ہیں، جو ہمارے دل کے اتنے قریب لوگ ہوتے ہیں، جو جن کا ذکر کرنے سے آور ہارٹ سویل ود پرائڈ، اور اتنا ہم لوگ ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، لیکن ان کو ایگزائل میں کر دیا جاتا ہے، ان کو دنیا سے ٹرن دیم انٹو ایشز اور پریزن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم لوگ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اتنے ہم ڈیوائیڈڈ ہیں کہ مطلب کہ اللہ کے دین کے ساتھ اگر ہم مخلص ہوں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ اگر مخلص ہوں گے، تو ہم اس دین کو ہی پھیلانے کی فکر میں ہوں گے، اور اللہ کی حاکمیت کو اگر ہمارا مقصد ہوگا تو پھر تو یہ چیزیں بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن یہ جو جب ہم اپنی ذات کو اللہ کی ذات کے آگے اتنی بڑائی ہو جاتی ہے ہماری کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور انہی وجوہات کی بنا پر آج پوری مسلم امہ جو ہے وہ خون اور ہر طرف جو ہے فساد اور جی ہر چیز، اور جو ہمارے اتنے بڑے بڑے ہیروز ہوتے ہیں جو اتنی ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جی۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو آپ اس کی دھوکہ، کچھ مثال دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کس، کیونکہ میں بھی نہیں سمجھا آپ آپ کس کی مجھے طرف۔ بتائیں کہ دھوکے باز، فریبی، جو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں وہ جی لفظ کم پڑ جائیں گے ان کو جی کچھ کہنے کے لیے، کہ جی اتنے پوری قوم، پورا ملک، پوری نیشن تباہ ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو اتنا مضبوط کر دیا جاتا ہے کہ اس کو ہم ہٹا ہی نہیں سکتے۔ جی جی تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک ہم لوگ اتفاق نہیں کریں گے، ہم کنسلٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کریں گے، اپنا روب جمائیں گے، وہی آپ والی بات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر روب نہیں بلکہ مشورے سے کام کرنا چاہیے۔ تو صحیح۔ اگر ہر ایک کی اس طرح کی سوچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ ایگو اور یہ پرائیڈ اور صحیح۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ نکلیں، اور ہم اپنی حیثیت منوانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو منوائیں۔ بہت خوب، بہت اچھا، اچھی باتیں آپ نے کہی، جزاک اللہ خیر۔ اور بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں، یہ آپ کا ظرف ہے، اور اتنے تحمل سے بات سنتے ہیں اور ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم۔ تو یہ تھے ہمارے ایک کالر تھے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ان میں 3-4 بہت اہم باتیں، اور ان میں سے ایک بات جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ گزشتہ میرا جو پروگرام تھا، سیشن جو تھا، اس کے تقریباً آخر میں نے عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، کمیونیکیشن اور کنسلٹیشن۔ کمیونیکیشن تاکہ جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے اندر، آرگنائزیشن مطلب گھر آپ ہو، اگر آپ والدہ ہیں گھر کی تو آپ کے جتنے بھی بچے ہیں، آپ کے خاوند ہیں، گھرانہ جو ہے یہ آپ کی آرگنائزیشن ہے۔
یہ آپ کسی کمپنی کے اندر ہیں، وہ آپ کی آرگنائزیشن ہے، چاہے آپ کمپنی کے باس ہیں یا نیچے جا کر مینیجر ہیں یا ایک عام وہاں ورکر ہیں، کسی درجے کے اندر آپ کا کوئی نہ کوئی وہاں رول ضرور ہوتا ہے، چاہے آپ مسجد میں ہو یا محلے کے بازار کے اندر ہو، چاہے آپ کھیت کے اندر ہو یا بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر ہو، ہر لحاظ کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ سوشل اکنامکس کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر کافی عرصہ پہلے میں نے بہت ہی یعنی گہرائی سے دیکھا اور کس انداز کے اندر یہ چیزیں بدل سکتی ہیں اور کون سی چیز افیکٹ کرتی ہے۔ تو آرگنائزیشن کے طور پر یہ دو چیز، اس کو سی کہتے ہیں، کنسلٹیشن، اور یہ جتنی بھی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا، چاہے وہ گھریلو معاملات کے اندر ہو یا چاہے وہ باہر کے معاملات ہو، چاہے وہ محلے کے لحاظ سے ہو یا پورے ملک کے لحاظ سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے طور پر آگے بات چلاتے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو ظاہری بات ہے کہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک اپنے ساتھ لے جاتے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے۔ اسی طریقے سے جب باری کی تبدیلی ہوتی ان سے مشورہ کرتے، تو گھریلو معاملات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے۔ حالانکہ نبی وقت ہے، پورے مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہے، ہر لحاظ سے کامل مکمل ذہین ترین شخصیت، ان کو مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن اگلے کے احترام کے لیے نمبر ایک، اور دوسرے فرمایا تعلیما للامہ، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ میں جس انداز میں اپنا گھرانہ چلا رہا ہوں اور جس طریقے سے میں اپنے طور پر پورے سوسائٹی کو، معاشرہ کو چلا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس انداز کے اندر اگر آپ نے گھرانے کو یا معاشرے کو یا آپ کے کوئی کام کو اگر آپ نے اس طرح چلایا تو یہ آپ کے کامیابی والا انداز ہے۔ This is your successful way of life. The Prophet sallallahu alaihi wasallam left us fantastic examples. اور اگر اس کو چھوڑ دیا یا اس کے اندر کمی و بیشی کی تو اس کے اندر پھر جہاں جہاں کمی ہوگی وہاں نقصان ہوگا۔ اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آخری پروگرام کے آخر میں یہ بات عرض کی تھی کہ تجربے سے یہ بات پتہ چلی کہ جہاں کمیونیکیشن اور کنسلٹیشن جتنی زیادہ ہوگی اس جگہ کے اندر اتنا پیار، محبت اور اتنا زیادہ اتفاق ہوگا، اور جس جگہ کے اندر بھی یہ مشورہ جتنا کم ہوگا وہاں اتنی ہی آپس کے اندر چیما گوئیاں ہوں گی، ایک دوسرے کے اوپر شک ہوگا اور ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہوگا۔ You will not have trust upon each other. You will begin to doubt each other's intentions. And then there will be no bond between yourselves. یہ 3 بڑے نقصان اور بھی ہیں، لیکن 3 بڑے نقصانات میں نے دیکھے ہیں، خود بھی جن کو پتہ ہے۔ میں اسکول کے اندر پڑھاتا ہوں، اسی طرح مدرسے کے اندر، اسلامی مدرسے کے اندر، نارمل حکومتی اسکول کے اندر بھی ہوتا ہوں، اسی طرح مسجد کے اندر امامت بھی ہے، اور باقی بھی بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر۔ تو جن آرگنائزیشنز کے اندر اور جن مراحل کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی بات ہو، بھائی سب کو اکٹھا کر دو، ہمیں آگے یہ لاہے عمل کرنا ہے، وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس، جتنا ہو سکے سب کو بتلا دو۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے، اب کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہوگا کہ اب اگلی مرتبہ اگر یہ جلدی دروازے کھولیں گے یا لیٹ دروازے کھولیں گے یا فلاں دن اگر آپ نظر نہیں آئے، سب کو پتہ ہے۔ اور لیکن میں نے یہ بات ضرور عرض کی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ سب کو بتلانے کی نہیں ہوتی، لیکن میں جنرل ٹرمز کے اندر عرض کر رہا ہوں۔ اور اپنے گھرانے کے اندر بھی یہ کیا بات ہوئی، کتنی مرتبہ
ساتھیوں سے میں نے پوچھا، اور میں نے کچھ مثالیں پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ والد صاحب ہسپتال میں جا رہے ہیں آپریشن کروانے کے لیے، ٹانگ کو ان کو تکلیف تھی، اس کی وجہ سے ان کو آپریشن کے لیے جانا پڑا۔ اب ظاہری بات ہے آپریشن اوور نائٹ تو نہیں ہوتا، آپ جی پی کے پاس جاتے ہیں، جی پی پھر آپ کو ریفر کرتا ہے، پھر ہسپتال کے اندر سے آپ کو خط وغیرہ آتے ہیں، پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، اور اپوائنٹمنٹ کے بعد پھر آپ کا ڈیٹ آتا ہے۔ ہم نے ان کے بڑے بڑے بچے تھے، ان کو پوچھا کہ بھئی آپ کے والد صاحب کب ہسپتال میں جانے والے ہیں آپریشن کے لیے؟ آئی ڈونٹ نو، کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ یعنی گھر کے اندر، یعنی ہر آدمی کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے۔ میرا مقصد یہ آپ کو مثالیں دینے کے لیے یہ نہیں کہ آپ کے گھرانے کے اندر نہیں ہو رہا تو آپ بہت برا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو فبیہا، نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں جس کو بہتر سمجھتا ہوں آپ کی خدمت کے اندر وہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، یہ آپ کے گھرانے کے اندر نہیں ہو رہا تو آہستہ سے اس کو اپنے گھرانے کے اندر لے آؤ، اور اس سے پھر دیکھنا کہ گھرانے کے اندر کیسے بہترین ایک شانتی ماحول ہوتا ہے۔ والد صاحب ہسپتال جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں، والدہ نے ان کو کہہ دیا، واپس آئے کام سے کہ بیٹا آج آپ کے والد صاحب گئے ہیں ہسپتال کے اندر، ان کو رکھ لیا ہے، وہ 3-4 دن ہوں گے، اب آپ ایسا کرنا شام کو ان کی وزٹ کے لیے چلے جانا۔ یہ بیٹا کہہ رہے ہیں امی اب مجھے تو پتہ نہیں تھا، میری تو فلاں جگہ میٹنگ ہے شام کو۔ اب یہ میٹنگ جائیں یا والد صاحب کی بیمار پرسی کے لیے ہسپتال کے اندر جائیں، اٹس ناٹ ہز فالٹ، پارٹلی اس کی بھی تو غلطی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو پہلے سے بتلاتے کہ 21 تاریخ یا 22 تاریخ جو ہے میرا اپوائنٹمنٹ ہے اور مجھے داخل کریں گے اور ہسپتال کے اندر یہ کام ہوگا، بیٹا آپ کے ذمے میرے جتنے بھی ضروریات ہیں وہاں تک لانا، پورا کرنا، بیٹی آپ کے ذمے یہ ہے کہ فلاں فلاں نرس کے ساتھ بات چیت کر لینا، میری جو دوائیاں ہیں وہاں تک مجھے پہنچا دینا، بلکہ میرے ساتھ جانا، مجھے ڈراپ آف کرنا، واپس آنا، گیٹ دیم انوالوڈ۔ تو اس لیے کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ، اور اسی طریقے سے کنسلٹیشن یعنی ان کے ساتھ مشورہ کرنا کہ بھائی ہم آگے یہ ایکسٹینشن اپنے گھر کی بنانے والے ہیں، گھر کے اندر ہم پینٹ کرنے والے ہیں، بھائی یہ کچن ہم اس کو بدلا کر یہ پکچر ہے، یہ دوسرا پکچر ہے، یہ تیسرا پکچر ہے، آپ کا کیا، آپ کو کون سا پسند ہے؟ اور ایک ماحول گھر کے اندر اس طرح بنا لینے کا ہے، گھر کے اندر اس طرح ایک ماحول بنا لینے کا کہ ہر ایک کی بات جو سربراہ گھر ہو یا جو آرگنائزیشن کا ہو یا جو کسی جگہ کے اندر ذمہ دار ہو، یو آر دا ریسپانسبل پرسن، یو آر دا ہیڈ آف دا ہاؤس، head of the organization, or maybe not of the whole organization but at the bottom of the structure۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مینیجر ہیں یا سپروائزر ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذمے یہ 5-6 آدمی ہیں۔ تو ایک اہم چیز جو ہم سنت سے دیکھتے ہیں اور آج کل سائیکالوجی کے اندر اور سوسائٹل سٹڈیز کے اندر یہ بتلاتے ہیں کہ جب مشورہ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ درمیان میں بات نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے فراخ دلی کے ساتھ ان کی بات بھی کھلے طور پر صحیح سنتے ہیں، ان کی بات بھی کھلے طور پر، ان کی بات بھی کھلے طور پر، ان کی بات کے، تاکہ ایوری فیلز کہ واٹ آئی سے ہیز ویلیو، تاکہ ہر آدمی کو یہ محسوس ہو، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا جتنے بھی بڑے ہوں، کہ جو بات میں نے کہی ہے اس کی قیمت ہے، یہ میری بات کی قدر کرتے ہیں۔ دیکھو یہ میرے سے عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، مرتبے کے لحاظ سے مجھ سے بڑے ہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں یا میری چاچا جان ہیں یا یہ میری امی ہیں یا یہ میری خالہ ہیں یا یہ میری بڑی بہن ہے یا یہ کہ یہ میرے استاذ ہیں یا یہ عالم ہیں، مفتی ہیں، یہ فلاں ہمارے حاجی صاحب ہیں، یہ ہمارے آرگنائزیشن کے انچارج ہیں، یہ پرنسپل ہیں، یہ ہمارے پورے جو سٹور ہے اس کے مینیجر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بڑی غور سے میری بات سن رہے ہیں۔ بھلا آپ نے جب بات سن لی، آپ کو پسند جب نہ آئی تو آپ ان کی بات نہ بھی مانیں یا اس کے مطابق نہ بھی چلیں، لیکن ان کی بات سننا، دے فیل ویلیو، ایسا محسوس ہوتا ہے ان کو کہ یو ہیو گیو دیم ویلیو، آپ نے ان کی قدر کی ہے،
ان کی قدر کی ہے، دوسرے کی بات تحمل کے ساتھ سن لیں، اور پھر بھائی اور ایک ماحول ہم اس طرح بنائیں کہ ہر ایک اپنی بات کہنے کے بعد جو امیر کا فیصلہ ہوتا ہے دیٹ از فائنل، مشورے سے پہلا کوئی مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں۔ یہ بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پرنسپل کہ بھائی فلاں دن ہم بیٹھیں گے، ہم کسی بات کے اوپر بات چیت کریں گے، تو یہ نہیں کہ ہم دونوں بھائی اس دن سے پہلے ہم دونوں آپس کے اندر مشورہ کر لیں کہ وی بوتھ گوئنگ ٹو سے دس، یا مشورے کے بعد جا کر ہم دونوں کو یہ کہنا تھا لیکن چلو ہم تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے مشورہ کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ہر ایک کی بات تحمل کے ساتھ سن کر، تو یہ چیز ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا قربانی والا، تو اس کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے تحمل سے ان کا پورا جواب سنا، ان کی رائے، اور پھر ان کو موقع دیا پوری بات کرنے کا۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہے، بریک کے بعد واپس آ کر آپ کی کالز کی طرف بھی آئیں گے اور انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر بھی بات چیت کریں گے۔ فی الحال بریک کی طرف۔